آپ کو اسلام آباد لیے چلتے ہیں۔ وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ پاکستان میں سیاست کر سکتے ہیں، نہ وزیر اعظم رہ سکتے ہیں، نہ پارٹی کے سربراہ رہ سکتے ہیں۔ اور اگر کسی پہ یہ الزام ہو کہ اس نے ملک ریاض صاحب سے 450 کنال زمین لینے کے بعد انہیں $250 ملین کا فائدہ یا تحفہ دیا ہے، یا کسی نے وہ رائزنگ سٹار جن کا ذکر ہوتا ہے عارف نقوی صاحب، ان سے 3 ملین پاؤنڈ لینے کے بعد ان کو 250 ارب روپے کا فائدہ دیا ہے، یعنی ہند سے مزیدار ہیں کہ ایک سے 450 کنال زمین میں $250 ملین کا فائدہ دے دیا، اور ایک سے 3 ملین پاؤنڈ میں 250 ارب روپے کا فائدہ دے دیا۔ کوئی 250 کی تکرار چل رہی ہے، مگر ایسا نظام نہ ہو، کوئی ایسا نظام نہ ہو جس میں شاہد خاقان عباسی صاحب کو تو 90 دن تک، 9 مہینے تک معافی چاہتا ہوں، موت کی کال کوٹری میں رکھا جائے، اور رانا ثناء اللہ پہ 20-22 کلو ہیروئن ڈال کے ان کا بستر بھی نکال دیا جائے اور کیڑے چھوڑ دیے جائیں، لیکن آپ سے یہ نہ پوچھا جائے کہ یہ فورن فنڈنگ آپ نے کیوں لی ہے۔ صرف پوچھا نہ جائے، انکوائری کی سٹیج پہ ہے نا، انویسٹیگیشن بھی نہیں ہے۔ ہمارے یہ لوگ جو تھے یہ انکوائری کی سٹیج پہ اریسٹ ہوئے، مریم صاحبہ انکوائری کی سٹیج کے اوپر 45 دن کا ریمانڈ لے کر پھر جیل گئیں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب 90 دن تک حراست میں رہے انکوائری کی سٹیج پہ، آپ سے پوچھا نہ جائے، ان کو موت کی کال کوٹری میں ڈال دیا جائے، آپ کو ٹریزن میں 2 دن کے بعد چھوڑ دیا جائے، ریمانڈ ختم کر دیا جائے، انہیں 45 دن اس عورت کو بند کیا جائے ریمانڈ پہ، کیونکہ آپ کی فونٹ کی انکوائری مکمل نہیں ہوئی۔ 2 دن میں بغاوت پہ اکسانے کی انکوائری ہو گئی، مگر 45 دن میں آپ کے وکیل نے فونٹ ڈاؤن لوڈ کیا، جو تھا ہم مانتے ہیں، مگر کیونکہ مائکروسافٹ میں نہیں تھا، یہ انکوائری مکمل نہیں ہو سکی۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ فورن فنڈنگ کیوں انلیگل یا حرام پاکستان میں کی گئی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پی ٹی آئی نے امریکہ میں پی ٹی آئی کا مقدمہ بڑھانے کے لیے ایک لابنگ فرم ہائر کی ہے، آپ کو معلوم ہے؟ یہ آپ کو اس فرم کا نام معلوم ہے؟ اس کا نام ہے فینٹن گروپ، FANTON۔ فینٹن گروپ کو ہائر کیا ہے امریکہ میں، وہ ملک جس کے متعلق ہمیں کیا کہتے ہیں کہ اس نے پاکستان کا مبینہ طور پہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ پاکستان کا آئین سبورٹ کرنے کی کوشش کی، پاکستان کو دھمکایا، پاکستان کی حکومت الٹائی۔ یہ سب لوگ، یعنی ہم تمام لوگ، آپ تمام لوگ، سب ایجنٹ ہیں ہم کس کے؟ امریکہ کے۔ اور کمپنی کس نے ہائر کی امریکہ میں لابنگ؟ پی ٹی آئی نے، کسی نے اور نہیں کی، پی ٹی آئی نے کی۔ فینٹن گروپ نام یاد کر لیں، FANTON۔ اس کے مالک کون ہیں جن کو ہائر کیا گیا ہے؟ جو پاکستان کا نہیں پی ٹی آئی کا مقدمہ لڑیں گے، وہاں پہ جائیں گے۔ لابسٹ کیا کرتا ہے؟ وہاں پہ اداریے لکھوائے گا پی ٹی آئی کے حق میں، وہاں پہ کانگریس مین سے ملے گا، وہاں پہ سینیٹر سے ملے گا، وہاں پہ وائٹ ہاؤس میں جائے گا اور پی ٹی آئی کا مقدمہ پیش کرے گا۔ یہ کون شخص ہے؟ ڈیوڈ فینٹن۔ یہ تمام جو پڑھے لکھے بچے ہیں، اسی وقت گوگل پہ جائیں، اسی وقت، اور لکھیں ڈیوڈ DAVID فینٹن، FANTON۔ اس کے آگے کیا لکھیں؟ اس کے آگے لکھیں نو نیوکس، نو ایبسولوٹلی ناٹ نہیں، نو نیوکس، NUKES۔ یہ شخص بانی ہے اس تحریک کا جس میں کہا گیا کہ تمام ممالک جن کے پاس نیوکلیئر ایٹمی توانائی ہے، طاقت ہے، اس کو ختم کیا جائے اور ان سے لیے جائیں۔ یعنی ایک شخص
جو بانی ہے، جو کہتا ہے اور 1980 کی دہائی سے کہتا چلا آ رہا ہے کہ پاکستان یا کسی بھی ملک کے پاس ان کے علاوہ جو مقدم ہے، اگر نیوکلیر ٹیکنالوجی ہو تو اس کو پاک کیا جائے، پاکستان کو نیوکلیر ٹیکنالوجی سے پاک کیا جائے، پاکستان کی نیوکلیر کیپیبلٹی کو ختم کیا جائے. اس نے کتابیں لکھ رکھی ہیں، اس کے تمام پورا لکھا ہوا ہے. اس نے کانسرٹ کیا نو نیوک کے نام سے، پورا ایک پروگرام چلایا، پوری ایک تحریک چلائی جس کا بانی ہے. اس کو کس نے ہائر کیا ہے؟ فاؤنڈر آف نو نیوک تحریک کو کس نے ہائر کیا ہے؟ پی ٹی آئی امریکہ نے. اور ہائر کس چیز کے لیے کیا ہے؟ کہ پی ٹی آئی کا مقدمہ کانگریس کے سامنے، سینٹ کے سامنے، وہاں کی ایڈمنسٹریشن کے سامنے رکھا جائے. اور کیا مقدمہ رکھا جائے؟ کون وہ مقدمہ لے کر جائے گا جو کہتا ہے کہ پاکستان کو نیوکلیر ٹیکنالوجی سے پاک کیا جائے؟ اور غدار کون ہے؟ ہم ہیں غدار اور یہ ہیں وفادار. بہت اچھے بھائی، ہم تو آپ کو اس پہ بھی غدار نہیں کہتے، ہم صرف یہ کہتے ہیں جواب دیں. یہ جو انکوائریز ہو رہی ہیں اس میں کوئی آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ غدار ہیں، ہم تو کہتے ہیں جواب دیں. آپ خان صاحب، آپ نے کہا ایک سائفر لہرا کے جو آپ نے کسی کو دکھایا نہیں. آئی ایس پی آر نے کیا کہا کہ کوئی سازش نہیں ہے. پاکستان کی جو سیکورٹی کمیٹی ہے اس نے کیا کہا؟ کوئی سازش نہیں ہے. آپ نے کہا کہ یہ ملک کے خلاف سازش ہے. آپ نے کہا کہ پاکستان کے آئین کو پامال کر رہے ہیں. آپ نے کہا کہ پاکستان کے آئین کو پامال کر کے حکومتیں الٹا رہے ہیں. کون الٹا رہا ہے؟ امریکہ. یہ آپ نے کہا. اور آپ نے امریکہ میں جس کے متعلق آپ روز ہرزہ سرائی کرتے ہیں، روز کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کو کمزور کرنا چاہتا ہے، روز کہتے ہیں کہ ہمیں غلام کرنا چاہتا ہے، روز کہتے ہیں آپ. اگرچہ آپ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس سالسی چھوڑ آئے تھے کشمیر کی، یہ یاد رہے، کوئی نہ بھولے کہ امریکی صدر کے ٹیلی فون کا انتظار کرنے والا امریکی یہاں سے اپنی قومی سلامتی ایڈوائزر جو ہے اس کو وہاں پہ جا کے پریس کانفرنس میں اس نے کہا کہ ہمارا پرائم منسٹر، وزیر اعظم کہتا ہے کہ ہمیں صدر امریکہ کا فون ہی نہیں کرتا. امریکہ کے صدر کا فون کرنے والا ان کی سرزمین پہ جا کر گڑ گڑانے والا کہ خدارا ہمیں ٹیلی فون کر لیں، وہ کہتا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف سازش کر رہے ہیں. پھر وہاں پہ پی ٹی آئی کا مقدمہ لڑنے کے لیے ایک لابنگ فرم ہائر کرتا ہے جس کا نام ہے فینٹن گروپ، جس کا مالک ہے ڈیوڈ فینٹن، جو بانی ہے نو نیوکلیئر کی تحریک کا دنیا میں. شاباش ہے بھائی. کیا جا کے مقدمہ وہاں پہ رکھنے والے ہیں آپ؟ آج 14 اگست کی شام کو ذرا عوام کو بتائیے، آپ بتائیے کہ آپ کیا مقدمہ رکھنا چاہ رہے ہیں. آپ کو پتا چلا ہے اب کہ فورن فنڈنگ کیوں حرام ہے، کیوں اللیگل ہے. ارے بھائی کوئی تو پوچھے گا نا، کیونکہ آپ تو عدالتوں میں جا رہے ہیں، آپ تو عدالتوں میں جا رہے ہیں کہ ہمارے تحقیق کرنے والے ادارے، ہماری انویسٹیگیشن کرنے والے ادارے، آپ عدالتوں میں جا رہے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے انکوائری نہ کریں. کیا انکوائری نہ کریں؟ یہ مت پوچھے کہ وہ کون شخص ہے جس نے پی ٹی آئی کے بہاف پہ، پی ٹی آئی امریکہ کے بہاف پہ ڈیوڈ فینٹن کو ہائر کیا ہے. کیوں نہ پوچھے یہ ملک؟ جواب تو دینا. آج شام کو آپ آئیں گے، خطاب فرمائیں گے تو بتائیے کہ نو نیوکلیئر ٹیکنالوجی کا بانی آپ کا کیوں لابسٹ ہے امریکہ میں؟ ہر ملک کو اپنا دفاع کرنے کا حق ہے، کوئی ایسا لابسٹ کیوں نہیں ہے آپ کا؟ ایسا لابسٹ کیوں ہے جو کہتا ہے کہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی لے لو پاکستان سے؟ وہ کیوں ہے آپ کا لابسٹ؟ آج 14 اگست کی شام کو بتائیں گے نا آپ.
آپ اصل میں دو ملک چاہتے ہیں. ایک ملک آپ کا اور آپ کے دو رائزنگ سٹارز کا، ملک ریاض صاحب اور عارف نقوی صاحب کا، اور آپ کے دیگر کچھ چند ہواری جو نیک ہیں، جو ریاست مدینہ کے دائی ہیں، جو اس ملک میں ایک نظام چاہتے ہیں. ایک ملک ہے ان کا اور باقی سب کا، باقی یہ تمام لوگ، ہم آپ دیکھنے والے سننے والے، ان کا ملک. چاہتے آپ یہ ہیں کہ رات کی تاریکی میں دوبارہ سے عدالتیں کھلیں اور وہ مولوی تمیز الدین والا فیصلہ، ڈاکٹرن آف نیسیسٹی والا فیصلہ، ملک میں جمہوریت کو پامال کیا جائے وہ والا فیصلہ، آئی پلے اور نو پلے والا فیصلہ، یعنی میں نہیں کھیلوں گا تو وکٹ اکھاڑ دوں گا، پچ برباد کر دوں گا، وہ والا فیصلہ، مولوی تمیز الدین والا فیصلہ، وہ کسی طریقے سے دوبارہ ہو. آپ یہ چاہتے ہیں کہ بھٹو کی پھانسی والا فیصلہ دوبارہ ہو. آپ کے دشمن جنہیں آپ مشرک کہتے ہیں، جنہیں آپ کافر کہتے ہیں، ہر اس شخص کو جو آپ کو اپوز کرتا ہے، آپ اسلامی حوالوں سے اس کو کافر اور مشرک کہتے ہیں، ان سب کو پھانسی پہ ٹانگ دیا جائے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ ظفر علی شاہ والا فیصلہ دوبارہ ہو. اصل میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک سیاسی دباؤ کے ذریعے پی سی او کریٹ کیا جائے اور تمام ادارے، چاہے وہ ہمارے ادارے ہوں، چاہے وہ ہماری عدالتیں ہوں، چاہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے وہ ہماری فوج ہو، سب آپ کے تابع ہو. اور جو آپ کے تابع نہیں، وہ فوج ہی کیوں نہ ہو، اس کے خلاف آپ میوٹنی کے لیے کھڑا کر دیں. اسلام آباد میں وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ عمران خان چاہتے ہیں کوئی ممنوعہ فنڈنگ کا حساب نہ لیا جائے.